صدر جنرل محمد ضیاء الحق کل تیسرے پہر بہاولپور کے قریب طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ دریائے ستلج جو بہاولپور کے قریب سے گزرتا ہے، دریا کے اس پار کھم کلیار کی چھوٹی سی بستی ہے۔ یہ المناک فضائی حادثہ جس میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق اللہ کو پیارے ہوئے، اسی بستی کے قریب کل تیسرے پہر 4:20 پر پیش آیا۔ مرحوم صدر مملکت مختصر دورے پر بہاولپور گئے تھے، جہاں انہوں نے فوجی یونٹوں کا معائنہ کیا۔ وہ C-130 ہوائی جہاز کے ذریعے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے واپس روانہ ہوئے تو پرواز کے چند منٹ بعد ان کا ہوائی جہاز دھماکے سے فضا میں پھٹ گیا اور جہاز میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ بعض عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ طیارہ قلع بازیاں کھاتا ہوا زمین پر آ گرا، اس میں آگ لگ گئی اور وہ شدید دھماکے سے پھٹ گیا۔ ہوائی جہاز تباہ ہونے کے بعد اس کا ملبہ اور طیارے میں سوار افراد کی لاشوں کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ مرحوم صدر مملکت کے علاوہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبد الرحمان، آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال، پاکستان میں امریکہ کے سفیر مسٹر آرنلڈ رافل، امریکی سفارت خانے کے فوجی اتاشی، پاکستان آرمی کے 3 میجر جنرل اور 5 بریگیڈیئر، صدر مملکت کے ذاتی عملے کے ارکان اور طیارے کے عملے کے 14 ارکان بھی C-130 ہوائی جہاز میں سوار تھے۔ یہ سب افراد اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ہوائی جہاز کو گرتا دیکھ کر قریبی بستی لال کمال سے بہت سے لوگ جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی حادثے کی خبر بہاولپور پہنچی تو ہزاروں افراد کاروں، جیپوں، بسوں اور ٹریکٹروں کے ذریعے اور بہت سے افراد پیدل 7 کلومیٹر دور جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی سینئر سول اور فوجی افسر موقع پر پہنچ گئے اور جائے حادثہ پر فوج اور پولیس تعینات کر دی گئی۔ جہاز کا ملبہ اور لاشیں سمیٹنے کے کام کی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتے رہے۔ کرین اور فائر بریگیڈ بھی جلد ہی جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور تباہ شدہ طیارے کے مختلف ٹکڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے خالد محمود ربانی نے حادثے کے مقام سے اطلاع دی ہے کہ C-130 ہوائی جہاز کا ملبہ ہزاروں ٹکڑوں کی شکل میں کئی ایکڑ رقبے پر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ طیارے میں سوار فوجی افسروں کے تمغے اور ان کی ذاتی اشیاء بھی پورے علاقے میں بکھری پڑی ہیں۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ اس اندوہناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے بیشتر افراد کی شناخت ان کی وردیوں اور ان کے رینکس کے بیج سے ہوئی۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم کا وہ نسخہ جو مرحوم صدر مملکت کے پاس تھا اور جس سے وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، معجزانہ طور پر بالکل صحیح حالت میں حادثے کی جگہ سے ملا ہے۔ حادثے کے مقام پر دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں اکٹھی کر کے اسٹریچروں پر رکھی گئیں اور پھر انہیں نہایت احترام کے ساتھ ایمبولینس گاڑیوں میں منتقل کیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں ہوائی جہازوں اور دوسرے ذرائع سے مختلف مقامات پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ حادثے کے مقام پر پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندوں نے بعض عینی شاہدوں سے بات چیت کی۔ غلام نبی صاحب، آپ نے جہاز کو گرتے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہم یہاں تھے، ادھر میری چکی ہے، اس چکی کے پاس میں باہر کھڑا تھا، جہاں جہاز ستلج دریا کے پاس کر کے آیا، ادھر میری چکی کے سامنے جوار تک آ رہا ہے، اس کے نیچے گرن لگا، میں وہاں تھا، تھے چکی موجود تھا، میں نے دیکھا، میرا کچھ روح گھبرا گیا کہ جہاز کوئی باہر ملک تو نہ ہوئے کہ بمباری نہ کرے، میں اٹھ کر درخت کے ساتھ چھپ گیا، پھر نیچے آ کے انہیں اٹھے، اوپر اٹھے، اٹھ کے انہیں سیدھا ہو گیا،
پوری سٹارٹنگ گئی بالکل آواز بند ہوگی ختم ہوگی سیدھا ہو کے پھر جو مغرب والے پاس گیا دو میرے چکی دے مت والے فاصلے تے تیسرے ایکڑ دے وچ جا کے میں زمین میں گریا اس ویلے دھماکہ ہوا بڑے زبردست اگ لگی اس پہ بڑی زبردست اگ لگی ٹکڑے جہاں تے پھٹ پھٹ کے دور دور تک جا رہے تھے اس ویلے اساں مجبور سے اگ بڑی بہت کھل گئی ہم یہاں اس کے ساتھ تھے دریا کے کنارے پہ تھے وہاں ہمارے آدمی کچھ پانی لگا رہے تھے ہم وہاں نہا رہے تھے اور اسی سے طریقے سے وہاں سے جب دریا کے کافی نزدیک آیا تو بالکل نیچے کی سطح پہ آ گیا تھا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ اوپر جب شم گیا تو اوپر جانے کے بعد پھر یہاں نیچے ہوا تو وہاں سے ایک دو پرچیاں گری تو پہلے کافی لوگوں نے یہی کہا کہ وہ زراعت والے آتے ہیں نا دوائیوں کے لیے ان کی پرچے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس سے چنگاریاں نکلی چنگاریاں نکلنے کے بعد یہاں آ کے وہ گرا دھماکہ پہلے بھی وہاں تھوڑا سا ہوا تھا یہاں جو گرنے کے بعد دو دھماکے ہوئے کافی بڑے اور اس کے کافی پرزے جو ہے نا یہاں بکھر گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ پولیس اور ایم پی والے ساتھ ہی آ گئے دریا ستلج کی طرف سے آ رہا تھا اور ایک کلابادی بستی کے قریب کھائی اور کھاتے ہوئے اوپر ہوا دوسری کلابازی یہاں گرا ہے وہاں جا کر ایک کلابازی اور کھائی اور دوسری کلابازی کھا کر پھر اوپر ہوا دوبارہ اوپر ہوا تیسری مرتبہ جب یہ زمین پر آیا تو گرا ہے گرنے کے بعد ہی فوراً دھماکہ ہوا ہے ہم لوگ وہاں فوراً ہی پہنچے ارادہ کیا کہ ہم یہاں کوئی اس آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن 2 ایکڑ آگ نے ہمیں دور روکا ہے ہم جا نہیں سکے اور 10-15 منٹ کے بعد ہی عملہ پہنچا ہے بس جب جہاز آیا ہے سامنے تو سب لوگوں نے دیکھا کہ دریا ستلج کی پل کے مغربی طرف جہاز آ رہا ہے اور بستی کے قریب آتے ہی وہ گرنے لگا دو مرتبہ جہاز گرنے لگا لیکن پائلٹ کی کوشش ہے خدا بہتر جانتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہوگی لیکن جہاز کی یہ کیفیت تھی کہ 2 کلاب بازیاں کھانے کے بعد وہ آبادیوں سے باہر یعنی ایک ویرانے میں آ کر گر گیا جہاز سے بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا تھا جہاز جب گرا ہے تو گرنے کا جو دھماکہ ہوا آواز آئی ہے وہ دور دور تک پہنچی ہے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے ہاں ہی گرا ہے ہم بھی کیونکہ قریبی تھے بھاگ کر جب پہنچے تو جہاز کے ٹکڑے تقریباً 2 ایکڑ کے قریب پہنچے ہوئے تھے دور دور گرے ہوئے تھے اور جہاز کو ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے تھی دھواں آسمان تک پہنچ رہا تھا اس کی شعاعیں آگ کی بہت زیادہ تھی اور گرمی اور تپش کی وجہ سے ہم نہ تو قریب پہنچ سکے اور نہ ہی بر وقت ہمارے ہاں کوئی پانی پہنچانے کا یا آگ بجھانے کا انتظام تھا ہم ان کی کوئی مدد نہ کر سکے اچانک باہر بچوں نے شور مچایا کہ جہاز گرنے والا ہے تو ہم نے دروازے سے باہر دیکھا تو جہاز عجیب کلابازیاں کھا رہا تھا زمین کے قریب آتا پھر اوپر چلا جاتا پھر درختوں سے ٹکراتا ہوا دریا کی طرف رخ کر گیا پھر ایسے ہی محسوس ہوا کہ دریا کے قریب جا کر پھر واپس مڑا اور ایسے ہی محسوس ہوا کہ بستی کے قریب ہی باہر گر پڑا اور بہت زوردار آواز ہم نے سنی چونکہ ہم اس وقت انتظامیہ میں شامل تھے لوگوں کی دیکھ بھال اور چاول تقسیم ہو رہے تھے اس لیے ہم وہاں کھڑے رہے اور پھر جب پتہ چلا کہ دوست احباب ہمارے طالب علم پہنچے تو تقریباً 3 مربع بستی سے دور جہاز گرا